الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا جو کچھ تم دیے گئے کچھ بھی دنیا میں وہ محض دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے ہے، چند روزہ ہے، عارضی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمانے کے بعد مختلف قسم کے اللہ نے دلائل ذکر فرمائے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے، جس میں انسانوں کی بقا کے لیے آسمانوں سے بارش اتارنے کا ذکر تھا، پھر روزی کا بندوبست کرنا، اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور جو نشانیاں ہیں قدرت کی، ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، جس کے اندر جانوروں کا زمین و آسمان کے اندر پھیلا دینا اور سمندروں کے اندر جہازوں کا چلنا، یہ فرمایا ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حقارت کو بیان فرماتے ہیں اور اس کی جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے جو دلائل بیان فرمائے ہیں ان دلائل کے اندر اس وقت تک انسان غور و فکر نہیں کر سکتا
جب تک انسان کے دل سے دنیا کی محبت نہ نکل جائے۔ جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی وہ دلائل کے اندر، اللہ کی نشانیوں کے اندر کبھی غور و فکر نہیں کرے گا، پھر وہ دنیا کمانے میں لگا رہے گا، پھر دنیا کی اور جو ہے وہ سامان اکٹھا کرنے میں۔ اس لیے اللہ نے دنیا کی حقارت کو بیان فرما دیا، ساتھ ہی فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تم دنیا میں دیے گئے ہو، وہ کوئی جائیداد ہے، وہ چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، قیمتی ہے یا قیمتی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، فرمایا فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا چند روزہ نفع ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس جائیداد ہے، کوٹھیاں بنگلے ہیں، تو وہ بھی اس کی ملکیت کب تک ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے، جب مرے گا تو وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو عارضی چیز ہے اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنی زندگی کھپانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو فرمایا فمتاع الحیات الدنیا، وہ چند روزہ نفع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں تیرا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے نا مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، میری جگہ، پھر جگہ کے پیچھے ایک ایک بالشت کے پیچھے جھگڑے کرتا ہے، حتیٰ کہ جھگڑا قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ وہ جگہ کی ایک جو ہے بالشت حصہ جو ہے وہ وجہ بن گئی، مکان کا تھوڑا سا حصہ وجہ بنا اور قتل و غارت شروع ہو گئی، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہوتی، آخرت کی محبت ہوتی، تو وہ کبھی جھگڑا نہ کرتا۔ اس کے دل میں یہ بات آنی تھی، اگر دوسرا کوئی بندہ مجھ سے جگہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، ٹھیک ہے لے جائے، یہ کون سا ہمیشہ رہنی ہے، اصل تو آخرت ہے نا۔ فرمایا اگر یہ چیز دل میں آ جائے تو پھر جگہوں کے پیچھے، مال کے پیچھے جھگڑے نہ ہوں۔ آج کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنے گھروں کے اندر ایسے مسائل ہیں جو جائیداد کے پیچھے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، جائیداد کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا والد کو مار رہا ہے، صرف اس جائیداد کے پیچھے۔ تو دنیا کی محبت دل میں بیٹھ گئی نا، ان کے دل میں آخرت کی محبت نہیں، انہیں یہی سوچ ہے ان کے ذہنوں میں کہ شاید ہم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے اور یہ سب کچھ ہمارا ہی رہنا ہے، کسی کا نہیں۔ فرمایا بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ، ایسے لوگ کہ جن کو اپنی جائیداد کا علم ہی نہیں تھا کہ ہماری جائیداد ہے کتنی، دنیا سے جب گئے ہیں تو خالی ہاتھ ہی گئے۔ سکندر جب چلا تو دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اب سکندر ایک مشہور مالدار انسان، لیکن جب دنیا سے گیا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی جائیداد تھی یا کوئی پراپرٹی کے کاغذات تھے؟ اس لیے کہ یہ عارضی چیز ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، آج میری ہے کل کسی اور کی ہوگی، پرسوں کسی اور کی ہوگی، یہ تو چلتا نظام ہے۔ اس لیے فرمایا اس عارضی چیز کی محبت کی وجہ سے اللہ کے دلائل کو نہ بھول جانا، اس میں غور و فکر کرو۔ سورۃ الرعد پارہ نمبر 13، صفحہ 304 ہے جی، صفحہ 304 ہے اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر ہے 26۔ فرمایا دنیاوی زندگی سے محبت کون کرتا ہے جی؟ دنیا کے مال سے محبت کون کرتا ہے؟ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق بڑھانا یا کم کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تعویذوں سے رزق نہیں بڑھا کرتا۔ اپنی دکان کے اندر اپنے حضرت صاحب پیر صاحب کی تصویر لگانے سے رزق پورا پیر بھی چاہ کے لے آؤ نا۔ اگر اللہ نے رزق نہیں بڑھانا تو رزق پورا پیر ہی اٹھا کے لے آؤ، اس کی تصویر نہیں۔ رزق کم کرنا اور رزق بڑھانا یہ کس کے قبضے میں ہے؟ فرمایا وَفَرِحُوا فِي بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ کفار دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے صرف بس دنیا میں ہی رہنا۔ وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، فرمایا یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا نفع ہے۔ فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اس لیے جو چیز عارضی ہے جس نے ختم ہو جانا ہے اس پر اترانا کیسا ہے؟ کل من علیہ فان، اس پر نہیں اترانا چاہیے، اس پر نہیں غرور کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، 2 منٹ پہلے وہ بنگلوں کے مالک تھے، 2 منٹ کے بعد ان کے ہاتھوں میں روٹی بھی نہیں تھی، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں تھی۔ اس لیے یہ عارضی چیز ہے، اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ 2 منٹ زلزلہ آیا تو ہر چیز تہس نہس ہوگی، فنا ہوگی۔ کہاں گئے وہ بنگلے، کہاں گئی وہ جائیداد، کہاں گیا وہ غرور اور تکبر کہ انسان مانگنے پہ مجبور ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ قدرت والی ذات ہے، وہ قادر ذات ہے۔ فرمایا وہ گدھا کو بادشاہ بھی کر دیتی ہے، بادشاہوں کو گدھا بھی کر دیتی ہے، تو اس کے اندر زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس لیے فرمایا فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا نفع ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن جو اللہ کے پاس ہے اجر و ثواب وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کن کے لیے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب جو دنیا سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ آخرت سے محبت رکھتے ہیں، انہوں نے قرآن سمجھا، قرآن کے اندر غور و فکر کیا، انہیں پتہ چلا کہ یہ دنیا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے۔ تو کیا کھیل تماشے کے پیچھے پڑنا، آخرت کی فکر کرو، چھوڑو اس دنیا کو۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ آخرت بہترین چیز ہے۔ ان کی اللہ تعالیٰ صفات ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اللہ کے دلائل میں غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا پہلی صفت ان کی ہے آمنو، وہ ایمان والے ہیں۔ وہ کون ہیں جی؟ ایمان والے ہیں۔ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے۔ آج ہم دنیا کی محبت میں کیوں گرفتار ہیں؟ ہر وقت دنیا دنیا دنیا، اس لیے کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایمان رہا ہی نہیں۔ اس لیے پھر دنیا کی محبت نے اب جگہ بنا لی۔ جب ایمان نے جگہ چھوڑی، دنیا کی محبت نے جگہ بنا لی۔ اس لیے ایمان کو جگہ ملے گی تو دنیا کی محبت ختم ہوگی نا۔ جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا قرآن سے۔ جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا قرآن سے۔ قرآن کے ساتھ شوق پیدا کریں گے تو ایمان پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلی صفت ان کی ہے ایمان، ایمان والے ہیں وہ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور دوسری صفت ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ
اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فرمایا حسبی اللہ، ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے ہمیں ہر کام میں کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی فرمایا طاقت والا نہیں، جس کے سوا کوئی قادر نہیں قدرتوں والا نہیں، جس کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، جس کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، جس کے سوا کوئی داتا نہیں دستگیر نہیں، جس کے سوا کوئی معبود مسجود نہیں، جس کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں ہے، جس کے سوا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان کا نعرہ ہر مشکل کے اندر ہوتا ہے حسبی اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ فرمایا علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ صفت ہے ان کی، فرمایا وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اسی طرح فرمایا ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی، ہر طرح کی بے حیائی سے بچتے ہیں۔ بڑے گناہوں کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ قباحت کے اندر بھی یہ زیادہ ہیں، کبائر الاسم، کبیرہ گناہ ہیں، یہ زیادہ جرم والے ہیں، ان کی قباحت زیادہ ہے، اس لیے فرمایا بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یا پھر اس لیے کہ فرمایا کہ کبائر الاسم، جو بندہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے اسے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جو بڑے گناہوں سے نہیں بچتا وہ پھر چھوٹے گناہوں سے بھی۔ مثال دی ہے مفسرین نے، ایک مثال نقل فرمائی ہے سمجھانے کے لیے کہ جس بندے کے اندر، جس بندے کے دل میں بدکاری کی نفرت ہے، جس بندے کے دل میں بدکاری، زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو جس کے دل میں اس گناہ کی نفرت موجود ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھے؟ اسے کوئی ضرورت ہے؟ غیر محرم کی طرف تو وہ دیکھے گا جس کے دل میں بدکاری کی نفرت موجود نہیں ہے۔ تو جب بڑے گناہ کی نفرت دل میں آتی ہے تو چھوٹے گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے گناہوں سے بچنا بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک سبب ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سورۃ النور کے اندر جہاں ایمان والوں کی جو ہے وہ کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر کیا فرمایا؟ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ آنکھوں کی حفاظت بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ جب بد نظری نہیں ہوگی تو بندہ زنا سے بچے گا، فون پر گپ شپ سے بھی بچ جائے گا، اور جب بد نظری ہوگی، آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے، تو پھر اکھاں جڑیاں نا وہ پتہ نہیں کتنے لے جاندی ہیں انسان۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، اور جس کی نظر فرمایا محفوظ ہوگی وہ کئی قسم کے گناہوں سے بچ جائے گا، بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا وہ۔ اس لیے فرمایا ایمان ان کی صفت ہے جو آخرت کی جو ہے وہ تڑپ رکھتے ہیں، آخرت سے محبت کرتے ہیں، وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ والفواحش، اور فرمایا ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں۔ بے حیائی کیا ہے؟ مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تو بے حیائی فاحشہ، فرمایا ہر وہ کام جو ایک شریف انسان کے منافی ہو۔ فواحش اور فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو ایک شریف انسان کے منافی ہو، اس کی صفات کے منافی ہو۔ یا فرمایا کہ فاحشہ، فواحش، ہر وہ بے حیائی، ہر وہ کام ہوتا ہے کہ جو اپنی فرمایا قباحت کے اندر انتہا کو پہنچ جائے۔ زنا ہو گیا، چوری ڈاکے، یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے بخل کو بھی بے حیائی کہا ہے۔ کس کو کہا؟ بخل کو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ نے بڑا مال دیا ہوتا ہے لیکن بخیل ہوتے ہیں، رج کے بخل، بخیل النفس ہوتے ہیں، وہ کبھی اس مال میں سے اللہ کے رستے میں نہیں دیا۔ کوئی مانگنے بھی آ گیا نا تو وہ آگے سے کیا کہہ دیتے ہیں؟ اسی جی فلاں جگہ تے دینے ہیں، فلاں جگہ تے دینے ہیں۔
ہم فلاں جگہ پہ کرتے ہیں مدد، لیکن ہوتے بخیل ہیں وہ۔ اس لیے جو اللہ نے مال دیا ہوا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں خرچ کرو گے تو کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، اور اگر جوڑ کے رکھو گے تو وہ کم ہو جائے گا۔ ہمارے استاذی مکرم فرمایا کرتے تھے 4 باتیں، کہتے ہیں کہ طمع نہ کرو، منع نہ کرو، تو جمع نہ کرو۔ اگر کوئی دے رہا ہے آپ کو محبت کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہا ہے تو اسے منع نہ کرو، وہ اپنی محبت کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے اس سے لے لو تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا طمع نہ کرو، کیا نہ کرو؟ طمع نہ کرو، لالچ نہ کرو۔ اگر کسی کے پاس کوئی مال ہے تو اسے دیکھ کر تم آپ کے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے کہ بڑا اس کے پاس مال ہے، طمع، لالچ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جمع نہ کرو، اگر کچھ آ گیا ہے اس کو خرچ کرو، اپنے اوپر لگاؤ۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ نہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں نہ اپنے اوپر لگاتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن اولیاء اور ان کی جو ہے صفات اور ان کا انداز وہ ہم سے بھی برا ہوتا ہے، جس کے پاس مثال کے طور پہ کچھ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ نے مال دیا تو اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اپنے اوپر، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرنا ایک صدقہ ہے۔ تو جوڑنا نہیں چاہیے، جمع نہیں کرنا چاہیے۔ جوڑ کے کہاں رکھنا ہے، کہاں جانا ہے؟ کھاؤ پیو تے موج اڑاؤ۔ پٹھانا دی یہ گل میں نے بڑی پسند آندی، پٹھان مال کو جوڑتے نہیں ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ اور پھر دیکھا پٹھان محنتی کتنے ہوتے ہیں، تے پنجابی کی کر دیں، جوڑ کے جناب اندر بینکاں میں تجوریاں میں رکھی جاؤ سنبھالی جاؤ۔ لیکن پٹھان وہ کھاتے ہیں، بکرے کھاتے ہیں، وہ بکرے، اس لیے کہ وہ جو کماتے ہیں وہ اپنے اوپر لگاتے ہیں۔ ہاں جی، فرمایا کہ فواحش، بے حیائی، ہر وہ کام جو اپنی قباحت میں، اپنی برائی میں انتہا کو پہنچ جائے، فرمایا فاحش ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبائر الاسم، بڑے گناہ کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کسی جان کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ فرمایا مفلسی کی ڈر کی وجہ سے، تنگ دستی کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی ہم دیتے ہیں انہیں بھی ہم کھلائیں گے۔ فرمایا اس ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ 3-4 ماہ کا حمل ہو گیا، اب بندہ بھاگتا ہے گولیاں لینے ہیں۔ گزشتہ دن ایک دوست بتا رہے تھے کسی عورت کا جو ہے وہ حمل 3-4 ماہ کا، اس نے گولیاں شروع کر دی کھانیاں، تو اب 6 ماہ گزر گئے، اب وہ گئی اسپتال کے اندر چیک اپ کروانے، اب وہ بچہ جو ہے وہ انہوں نے کاٹ کے اس کو نکالا ہے۔ کتنا ظلم ہے یہ، اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم اور جو جان آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی ظلم، کتنا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو روح آ رہی ہے اس کو آنے دو، اس کو روکو نہیں۔ اس لیے پہلے بندہ خیال کر لے، اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، مسئلہ ہے، تو پہلے خیال کرے کہ ایسا موقع ہی نہ آئے، اور اگر عذر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنے، تاکہ میں قیامت کے دن فخر کروں میری امت سب سے زیادہ ہے۔ آج کیا کہتے ہیں، بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے۔ جو یہ نعرہ لگاتا ہے نا وہ اللہ کے نبی کے فرمان کا بھی منکر ہے، قرآن کا بھی منکر ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بچے زیادہ ہونے چاہیے، اس عورت سے شادی کرو، کہ انہوں نے بچے 2 ہی اچھے۔ اللہ ہدایت دے جی ان کو۔ فرمایا بڑے گناہوں میں سے ہے اولاد کو قتل کرنا بھوک کے ڈر کی وجہ سے۔ بعض لوگ اس وجہ سے بھی 2 کے بعد پیدا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کمائیں گے کھائیں گے کہاں سے، ذریعہ آمدن تو ہے کوئی نہیں، تو اور پیدا کریں گے تو پھر کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی کے فرمان کا جو ہے وہ نافرمانی ہوئی نا۔
وَإِذَا مَا غَزِ جتنے بچے زیادہ ہوں گے آپ وہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے لیے سہارا بن جائیں گے، آپ کا فائدہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر کسی نے کوئی دھوکہ نقصان کیا ہے غصہ تو آ جاتا ہے، فطرت ہے انسان کی، اگر کوئی انسان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، لیکن وہ ان کی صفت کیا ہوتی ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ کام کرنے کے لیے انسان کے اندر اعتماد کا ہونا ضروری ہے، انسان کے اندر حوصلے کا ہونا ضروری ہے، ہمت کا ہونا ضروری ہے، پھر بندہ غصے کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، صحابہ کرام کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو کچھ بھی ظلم کیا گیا نا، جتنا بھی ستایا گیا، آپ سیرت پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، مارا گیا، پیٹا گیا۔ فرمایا جتنا بھی اللہ کے نبی کی جان کے ساتھ ظلم ہوا، اللہ کے نبی نے کسی سے انتقام نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا ہاں جب اللہ کے حکم کے اندر کوئی ظلم کرتا ہے، جرم کرتا ہے، پھر اللہ کے نبی ضرور انتقام لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی جان کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کی عزت کا مسئلہ ہوتا تھا، اور اللہ کی عزت کی بات آ جائے تو پھر انتقام واجب ہو جاتا ہے، پھر جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جہاں پر اللہ کی عزت کی بات آ جائے پھر رشتہ داری نہیں دیکھنی، پھر کنبہ قبیلہ نہیں دیکھنا، پھر محبتیں ختم، پھر اس وقت صرف کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ فرمایا جب تک تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت ہوگی تم ایماندار نہیں ہو۔ فرمایا جب سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ گئی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہے۔ سب سے پہلے کس کی محبت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ جائے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ فرمایا پھر یہ ایمان ان کی صفت ہے آخرت کی فکر کرنے والوں کی کہ وہ غصے ہونے کے باوجود معاف کر دیا کرتے ہیں، انتقام نہیں لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑا آج کل کا جو معاشرہ ہے نا، پہلوان بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو چنگے گسون مارے نا اگلے بندے نو، وہ پہلوان ہم اسے سمجھ، بڑا کوئی تگڑا بندہ ہے، بڑا کوئی جاندار بندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان کے اندر دوسرے بندے کو بچھاڑ دے اور اس کی کمر لگا دے۔ فرمایا پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لے، وہ پہلوان ہوتا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ جی